پروفیسر سعید صاحب، اسلام میں صفائی، طہارت اور غسل کی جو امتیازی اہمیت اور حیثیت ہے اس پر ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی حبیبک المکرم وعلی آلہ المحترم۔ بہت شکریہ محترم ڈاکٹر صاحب، آج آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں ناظرین کو توجہ دلائی کہ اسلام طہارت اور صفائی کی طرف انسان کو کس انداز میں متوجہ کرتا ہے۔ جی، انسان کا جسم، انسان کا لباس، انسان کی روح، انسان کی سوچ کا پاکیزہ ہونا اس کے انسان ہونے کی دلیل، سبحان اللہ، اس کے مہذب ہونے کی دلیل ہے، واہ، اور اس کے باذوق ہونے کی ایک نشانی ہے، اور اللہ سے جڑنے کا جو پہلا زینہ ہے وہ ہے ہی یہی کہ ان اللہ جمیل و یحب الجمال۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ جمیل ہے اور جمال کو دوست رکھتا ہے۔ کیا اس لیے اس سبحان اللہ، ذات پاک نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر سب سے زیادہ توجہ اس بات کی طرف دکھائی کہ ظاہر اور باطن، طہارت چاہے حکمی ہو، معنوی ہو، حسیہ ہو، کوئی بھی ہو، ہر حال میں وہ مکمل صاف اور ستھرا نظر آنا چاہیے۔ اب قرآن کریم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے لیے یہاں گھر تیار کریں، جب انہوں نے گھر تیار کیا تو خاص طور پر پروردگار عالمین نے انہیں حکم دیا کہ طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ واہ واہ، اے میرے خلیل اور میرے ذبی، تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ یہ میرا گھر ہے اور میں جمیل ہوں، میں صفائی کو محبوب رکھتا ہوں، اس کو تم نے آنے والوں کے لیے، خواہ وہ طواف کرنے کے لیے آئیں، رکوع کرنے کے لیے آئیں، سجود کرنے کے لیے آئیں، تو انہیں یہ جگہ انتہائی پاکیزہ اور صاف اور ستھری نظر آنی چاہیے۔ پروفیسر صاحب، ہم مسلمان کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارا خدا اللہ تعالیٰ پروردگار طہارت ہے، خالق طہارت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں طیب و طاہر ہیں، آپ کا خاندان طہارت ہے، خاندان طہارت ہے، اور یعنی اہل بیت طاہر کے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالمین نے جب اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے اعلان کا حکم دیا تو وہاں پر بھی یہ حکم ملتا ہے کہ وَثِيَابَكَ اللہ فَطَہِّرْ، اکبر، اپنے لباس کو پاک اور صاف کیجئے۔ پھر اللہ رب العزت نے اعلان کیا کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، متطہرین، سبحان اللہ، اللہ توبہ کرنے والوں کو بھی دوست رکھتا ہے۔ توبہ جو ہے وہ اندر کی صفائی، اندر کی صفائی ہے، واہ، شرک سے، کفر سے، ہر طرح سے۔ انما المشرکون نجس، شرک سراپا گندگی ہے، سراپا نجاست ہے، اور اس سے پاک ہونا، توبہ کرنا، اس کو محبوب رکھا۔ پھر فرمایا کہ وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اللہ تعالیٰ صاف اور ستھرا رہنے والوں کو بڑا دوست رکھتا ہے۔ اس لیے اس نے یہ حکم دیا کہ جب بھی تم میری بارگاہ میں آنے کا ارادہ کرو، مجھ سے ملنے کی تمنا ہو، میرے ساتھ باہم گفتگو ہونے لگے، تو کیا کرو؟ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ سورہ مائدہ، سورہ مائدہ میں حکم دیا کہ انتہائی صاف اور ستھرے ہو کر، پھر یہ بھی حکم دیا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ کیا بات! اب دن اور رات میں 5 نمازیں ہیں، ہر نماز کے لیے جب مومن بنے سنورے گا، زینت اختیار کرے گا۔ اب دیکھیں، نماز کے لیے شرط قرار دی گئی کہ انسان کا جسم پاک ہو، انسان کا لباس پاک ہو، انسان کی جگہ پاک ہو۔ بے شک، جب تک آپ جس جگہ پر کھڑے ہیں وہ پاک نہیں، جب تک آپ کا جسم صاف ستھرا نہیں، جب تک آپ کا لباس صاف ستھرا نہیں، اس وقت تک آپ نے اللہ کے حضور جھکنا ہی نہیں ہے، شرطیں ہی پوری نہیں ہوتی، شرطیں ہی پوری نہیں ہوتی، اس کی بارگاہ میں کھڑا ہی نہیں ہوا جاتا۔ اور پھر ہم اہل ایمان
کتنے خوش نصیب ہیں کہ اس اللہ کے نبی علیہ السلام کی امت ہیں کہ جنہوں نے طہارت اور صفائی کو اتنی اہمیت دی کہ ساری زندگی آپ کے جسم اطہر پر مکھی نہیں بیٹھی۔ کیا بات! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کو آدھا ایمان قرار دے دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الطہور شطر الایمان، آدھا ایمان، الطہارت نصف الایمان، طہارت آدھا ایمان ہے۔ تو جس امت کے نبی علیہ السلام نے امت کو طہارت کے اتنے شاندار نمونے دیے ہوں کہ جس راہ سے گزریں وہ راستے مہکتے چلے جائیں اور صحابہ ان کی خوشبو پا پا کر ان تک پہنچیں، وہ امت اگر اس نقطہ نظر پر آ جائے کہ جس کو جتنا گندہ دیکھو اس کو اتنا پہنچا ہوا پاؤ، اللہ یعوذ باللہ، افسوس ہے، بہت افسوس۔ اللہ تعالیٰ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، اس لیے اس نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو بھی اور اپنی کتابوں میں بھی بار بار اس بات کی تلقین کی کہ ہمیں ہر حال میں اپنے ظاہر اور باطن کو پاک اور صاف کر کے اپنے اللہ سے تعلق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔